لا تشعرون۔ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، اے دنیا والیوں ذرا سنیا جے، اللہ نے اپنے نبی دیاں شانہ قرآن دی اندر دسیاں نے، اپنے نبی دا ادب قرآن دی اندر دسیا ہے، اللہ نے اپنے نبی دا مقام قرآن دی اندر دسیا ہے، نبی دی بارگاہ دی اندر بیٹھنا کیویں آ، اٹھنا کیویں آ، چلنا کیویں آ، بولنا کیویں آ، اللہ نے قرآن دی اندر دسیاں نے۔ توجہ فرمایا جے، اللہ رب العزت نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز کرے گا، انہیاں ساریاں زندگیاں دیاں جننے بھی اعمال نے اور سارے ضائع ہو جان گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی، حضور دے غلام نے، انہاں دا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنی کنا تو اچھا سن دے نے، حضور دے صحابی نے حضور دی بارگاہ دی اندر بیٹھے نے۔ توجہ فرمایا جے، جیڑا بندہ اچھا سندا ہووے وہ ہمیشہ اچھا ہی بولدا ہے۔ ایک دن جناب والی جدوں قرآن دی آیت نازل ہوئی، اللہ دے پیارے حبیب نے جس وقت اے آیت اپنے صحابہ نو سنائیے، حضرت ثابت بن قیس آپ نے سنی، پریشان ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، روندیاں روندیاں گھر دی اندر چلے گئے نے، پریشانی دا عالم ہے۔ توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، گھر جدوں پہنچے نے، گھر والی نے پوچھیا ہے، اے میرے سرتاج کی بنیا ہے، تیرے نال معاملہ کی بنیا ہے؟ چہرے تے پریشانی دے تاثرات نے، بڑے غمگین لگ دے ہو، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ آپ فرمان لگے، اج اللہ دی ذات دی طرفوں حکم آیا ہے، اور جنہ جنہ بھی نبی دی آواز تو اپنی آواز نو بلند کیتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انہاں دے سارے اعمال ضائع ہو جان گے۔ میں ہمیشہ حضور دی بارگاہ دی اندر اچھا بولدا رہیا وا، اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے نے، اور بڑے پریشان ہو کے ایک کمرے دی اندر اپنے آپ نو بند کر لیا، روئی جا رہے نے۔ ایک ٹائم گزر گیا، دوسرا ٹائم بھی گزر گیا، تیسرا ٹائم بھی گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے نے۔ حضور نے ویکھیا میرا ایک غلام ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے حضور پوچھیا، ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہاڑے تے قربان ہوا، جیدوں دی آیت نازل ہوئی ہے، ثابت نے اس تو بعد اپنے آپ نو گھر دی اندر قید کر لیا ہے۔ یہی کہندا ہے میرے سارے عمل ضائع ہو گئے نے، اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا، اے ثابت، فرمایا اے صحابی جا میرے ثابت نو بلا کے لیا۔ اللہ اکبر، او صحابی چلدا چلدا ثابت دے دروازے تے گیا، دروازہ کھڑکایا، جواب ملیا کون ہے؟ فرمایا میں اللہ دی حبیب دی بارگاہ دی اندر بین والا ایک ادنا غلام آپ لیا ذرا تینو اللہ دا پیارا حبیب پیا بلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، میلیا ذرا آنا، تینو اللہ دا حبیب پیا بلا رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس شرمندگی اینی کو شرمندگی تے سر تے کپڑا پا لے۔ اس صحابیاں دا ثابت کپڑا سر تے کیوں پایا ہی؟ حضرت ثابت بن قیس صاحب فرماندے نے اس تو پایا ہے، مینوں شرمندگی اینی کو ہو رہی ہے، میں کر کے بیٹھا ہوں، مینوں شرمندگی اینی کو ہو رہی ہے، میں کر کے بیٹھا ہوں، مینوں تا چاہیے دا سی کہ میں اپنے حضور دا ادب کردا، اپنی آواز نو پس رکھدا، میرے کول کی ہو گیا؟ حالانکہ فطری عمل سی ہو، جان بوجھ کے عمل نہیں سی۔ حضرت ثابت بن قیس کپڑا پا لیا، طور پہ حضور تشریف فرمانے،
حضرت ثابت بن قیس جس وقت سامنے گئے نا حضور آپ والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے، آپ نے مسکرائے اور حضرت ثابت بن قیس نو سینے نہ لا کے اپنے قدمہ دے اندر بٹھا لیا۔ فرمایا ثابت کی گالے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض کی تھی سونے میرے عمل ضائع ہو گیا، عرض کی تھی سونے میرے عمال ضائع ہو گیا۔ پھر رون لگ پے۔ اللہ دے پیارے حبیب نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار تو ہاڑے تے میرے آقا آپ دی رحمت جوش دی اندر آئی، فرمان لگے اے ثابت بن قیس تو کیڑا جان بجھ کے بولنا سی، اور تیرا تا فطری عمل ہے جیڑا بندہ اچھا سن دائے وہ ہمیشہ اچھا بول دائے۔ فرمایا اے ثابت پریشان نہ ہو، جن نے اعمال تو کیتے نے اور سارے دے سارے اللہ دی ذات نے قبول کر لینے، اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ دا پیارا حبیب بھی راضی ہو گیا ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے۔ پہلی خوشخبری سنائی، فرمایا اے ثابت اللہ دی ذات نے تیرے اعمال قبول فرما لینے۔ دوسری خوشخبری سنائی، فرمایا اے ثابت تیرے اس عمل تے اللہ بھی راضی ہویا ہے، اللہ دا سونا حبیب بھی راضی ہویا ہے۔ اور تیسری خوشخبری سنائی، فرمایا ثابت کیا تو اس بات تے راضی نہیں ہے جدوں تو دنیا تو جائے گا شہادت دا رتبہ پا کے اس دنیا تو جائیں گا۔